وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے اوقات کا ذکر چل رہا ہے۔ مکروہ اوقات کا ذکر ہوا کہ کن اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ تو ہر نماز کا ذکر تھا کہ ان اوقات میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب کچھ وہ اوقات بیان کیے جاتے ہیں، وہ وقت بیان کیے جاتے ہیں جس میں نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ نفل نماز اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 1، صبح صادق سے سورج نکلنے تک کوئی نفل جائز نہیں۔ صبح صادق سے مراد یہ ہے کہ فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد، یعنی دیکھیے اس میں ایک باریکی یہ کہ فجر کی اذان کے بعد اگر کوئی نفل پڑھنے کی کسی کی عادت ہے تو یہ منع ہے۔ صبح صادق کے بعد سے ہی نفل پڑھنا منع ہے، تو فجر کی نماز ہونے تک، بلکہ فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی نفل منع ہے۔ ڈائریکٹ آپ چاشت و اشراق پڑھ سکتے ہیں طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد، مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد۔ تو صبح صادق یعنی جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تب سے لے کر تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد اشراق چاشت تک نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ اچھا، اب دوسرا، اقامت ہو چکی ہو، کسی بھی فرض نماز کی جماعت کھڑی ہونے کے لیے اقامت ہو چکی ہو، اور اقامت ہونے کے بعد اگر کوئی بھی نفل نماز پڑھے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی وہ بھی ٹائم ایسا جماعت کھڑی ہو گئی اور کوئی چاہے کہ میں ابھی نفل پڑھتا ہوں تو اس کے لیے نفل پڑھنا اس وقت میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک نفل پڑھنا منع ہے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی نفل نہیں پڑھی جا سکتی۔ آگے، جس وقت امام خطبہ جمعہ پڑھنے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اس وقت سے لے کر جمعہ کی فرض نماز جماعت ختم ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ جیسا کہ یہ تو ٹائم ایسا ہے کہ اس وقت میں سنت بھی منع ہے۔ یعنی جب خطبہ شروع ہو گیا، امام منبر کے اوپر بیٹھ گئے، اب اس کے بعد نفل تو منع ہی ہے، سنت بھی اس وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ بہت سے لوگوں کو جمعہ کے نمازی یعنی تھوڑی اینٹک نمازی ہے، جمعہ کے نمازیوں کا اپنا ہی مزاج ہے جناب، جمعہ کے نمازیوں کا اپنا ہی مزاج ہے۔ جمعہ کی نماز میں خطبے سے پہلے 4 رکعت سنت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 80% ایسے یوں کہیے کہ جمعہ کے نمازی آپ کو مل جائیں گے، 80%، جن کو اگر پوچھا جائے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے جمعہ کے خطبے کے پہلے کی 4 رکعت کب پڑھی ہے تو یاد بھی نہیں آئے گا، 2 سال پیچھے جائیں گے تو بھی یاد نہیں آئے گا۔ خطبے سے پہلے بھی 4 رکعت سنت ہے بھائی، مگر اب جتنے بیٹھے ہیں ہم جانتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ملتے ہی نہیں ہے۔ وہ جو جمعہ کے اینٹک نمازی ہے وہ کبھی ہاتھ میں ہی نہیں آتے، پکڑ میں ہی نہیں آتے کبھی سمجھانے کو۔ وہ تو جمعہ بھی شارٹ کٹ میں مار کے جاتے ہیں، تو مغرب کے بعد 11 منٹ کے مجلس میں کب بیٹھنا۔
تو وہ نہیں ملتے کبھی سمجھانے کو. اللہ کرے موبائل کے ذریعے سے بات پہنچے تو پہنچے انشاءاللہ. تو جمعہ کے جس وقت میں اقامت جمعہ کے خطبہ کے لیے امام ممبر پہ بیٹھ جائیں، اس کے بعد سے لے کے جمعہ کی فرض ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے. عین خطبے کے وقت اگرچہ پہلا ہو یا دوسرا. اب اس میں ایک چیز دیکھیے، خطبے کی اہمیت اس میں سمجھے گیا، اس مسئلے میں خطبے کی اہمیت سمجھے گی کہ خطبے کے وقت میں یہ تو جمعہ کے خطبے کی ہم نے یہ بات آئی تھی، یہ جمعہ کے خطبے کی بات تھی کہ اس وقت میں نفل نہیں، سنت نہیں، کچھ نہیں. جناب خطبے کے وقت میں تو اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اے ادھر آؤ، اے ادھر جاؤ، اے اوپر چلو، اے نیچے چلو. خطبے کے وقت اشارے بھی نہیں کر سکتے. باقاعدہ گناہ ہے، نامہ اعمال میں فرشتے گناہ لکھتے ہیں. خطبے کی اہمیت اس سے سمجھ میں آئے گی. یہ تو جمعہ کے خطبے کی ہم نے بات کی. خطبہ کوئی بھی ہو، عید کا ہو یا نماز استسقاء کا ہو یا حج کا خطبہ ہو یا وقت نکاح کا خطبہ ہو، اس وقت میں یہ خطبے کی تو بارے میں لکھا ہے، یہاں صرف نفل ہی نہیں، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جب خطبہ چل رہا ہو کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہاں تک کہ قضا بھی نہیں. اگر کسی کا ارادہ ہے میری قضا باقی ہے دوسرے پہلے دن کی، اور ارادہ کرتا ہے کہ خطبے کے دوران میں قضا پڑھ لے، تو قضا تو فرض ہے نا، مگر خطبے کے دوران میں قضا بھی منع ہے. خطبے کے دوران کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اب ایک مسئلہ اور ہے، ایک نفل ایک جگہ اور منع ہے. نمبر 7 ہے یہ، عیدین کی نماز سے پہلے بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، چاہے عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے یا مسجد میں. یہ بہت باریک مسئلہ ہے، دیکھیے اس کی طرف دھیان ہی نہیں تھا ہمارا کسی کا. عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں آئے تو ہم زیادہ تر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھ لیتے اپنے اپنی نمازیں. تو عیدگاہ میں آنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے بھی نفل پڑھنا منع ہے. اچھا، اب چونکہ کل اذان کا بیان شروع ہوا تھا، اذان کے مسائل کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ کون کون اذان دے سکتا ہے، وہ اذان کب دی جائے. کچھ باتیں اذان کے بارے میں کل بتائی گئی. چلیے اس میں سے ایک سوال کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ میں تو آئے کس کے کیا سمجھائے، کس کے کیا سمجھ میں نہیں آیا ہے. عید کی نماز کے لیے اذان ہے کیا؟ بتایا کہ یہ کل نہیں بتایا کیا؟ نہیں بتایا گیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، اور عید کا خطبہ ہے نا، عید کے خطبے کے لیے بھی اذان نہیں ہے. عید کی نماز کے لیے اذان نہیں، عید کے خطبے کے لیے بھی اذان نہیں ہے. جیسے جمعہ کے خطبے کے، جمعہ کے علاوہ کسی بھی خطبے کے لیے اذان نہیں ہے. اذان ثانی جس کو جمعہ کی اہمیت ہے یہ ماشاءاللہ. تو جمعہ کے علاوہ کسی خطبے کے لیے اور عید کی نماز کے لیے یا دیگر کسی بھی نماز کے لیے، بہت ساری نمازیں جماعت سے بھی پڑھی جاتی ہیں، نفل نمازیں جیسے استسقاء ہے، دیگر نمازیں ہیں، اس کے لیے اذان نہیں ہے. جماعت قائم کرنی ہو، سوال ابھی ہے، جماعت قائم کرنی ہو تو کیا اذان دینا شرط ہے؟ سوال ہے یہ. جماعت قائم کرنی ہو تو اذان دینا شرط ہے؟ ہم اس مسجد میں آئے، جماعت ہو چکی تھی، اب ہم کو 4 لوگوں کو مل کے ایک امام کھڑا کر کے جماعت کرنی ہے، تو کیوں جناب؟ ماشاءاللہ. اذان اگر پہلے ہو چکی ہو تو پھر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس اذان کی جہاں تک آواز پہنچی، جہاں تک اس کی آواز گئی،
تب تک جہاں تک اس اذان کی آواز گئی ہے وہاں تک جماعت قائم کی جا سکتی ہے، جماعت اذان الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی 11 منٹ ہو چکے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد